میرے شوہر نے مجھ پر بدکاری کا جھوٹا تہمت لگایا اور آدھی رات کو سڑک پر چھوڑ دیا۔ میں کئی سالوں تک محنت کر کے اپنی ایک نئی اور پاکیزہ زندگی بنائی۔ 10 سال بعد ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرا شوہر ایک پاگل خانے میں زنجیروں سے بندھا اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ میں اس کی حالت دیکھنے گئی تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ روتے ہوئے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک پرانا خط نکالا۔ یہ خط اس کی دوسری بیوی کا تھا جس کے لیے اس نے مجھے چھوڑا تھا، اور خط پڑھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ رات میری زندگی کی سب سے تاریک، بھیانک اور خوفناک رات تھی، جب آسمان سے مسلسل اور تیز بارش برس رہی تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک میرے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر نے مجھے بے دردی سے بستر سے کھینچا اور میرے بالوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور غصے کی آگ بھڑک رہی تھی اور اس کا چہرہ غضب سے سرخ ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا قصور کیا ہے اور وہ میرے ساتھ ایسا ظالمانہ اور وحشیانہ سلوک کیوں کر رہا ہے۔ اس نے مجھے اتنے زور سے دھکا دیا کہ میں سیدھا فرش پر جا گری۔ میرے گھٹنوں اور ہاتھوں پر سخت چوٹ لگی اور ان سے خون رسنے لگا، لیکن اس جسمانی تکلیف سے بہت زیادہ مجھے اس کے رویے سے صدمہ پہنچا تھا۔ اس نے مجھ پر بدکاری کا ایسا گھناؤنا اور جھوٹا الزام لگایا جس کا میں اپنے خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس شخص کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ میں نے اس کی ہر خوشی اور ہر دکھ کو اپنا سمجھا تھا، اس کے خاندان والوں کی خدمت کی تھی اور اس کے گھر کو ایک جنت بنانے کی اپنی پوری کوشش کی تھی، لیکن آج وہ مجھ پر ایسے سنگین الزامات لگا رہا تھا جو میری روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر کر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھائیں اور اسے بار بار بتایا کہ میں بالکل پاک دامن ہوں اور میرے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے، لیکن اس کے دل پر جیسے پتھر پڑا ہوا تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور مسلسل مجھے گالیاں دیتا رہا۔ اسی دوران میری نظر دروازے پر کھڑی اس دوسری عورت پر پڑی جو ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ میری بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اپنے کسی ناپاک اور خوفناک مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو گئی ہو۔ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ سب اسی عورت کا بچھایا ہوا جال ہے جس میں میرا شوہر اندھا ہو کر مکمل طور پر پھنس چکا ہے۔ میرے شوہر نے میرا بازو بڑی سختی سے پکڑا اور مجھے اسی طرح روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کیں کہ مجھے آدھی رات کو اس طوفانی بارش اور اندھیرے میں گھر سے باہر نہ نکالے۔ میرا اس دنیا میں اس کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے والدین مر چکے ہیں اور میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن اس ظالم اور سفاک انسان کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا۔ اس نے مجھے زوردار دھکا دے کر گھر کی دہلیز سے باہر سڑک پر پھینک دیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کے بند ہونے کی وہ بھاری آواز میرے دل پر کسی لوہے کے ہتھوڑے کی طرح لگی۔ بارش کا ٹھنڈا پانی میرے کپڑوں کو مکمل طور پر بھگو رہا تھا اور سرد ہوا میرے وجود کو جما رہی تھی۔ میں اس سنسان اور تاریک سڑک پر اکیلی بیٹھی دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ آسمان کی بجلی چمکتی تو مجھے اپنا سایہ بھی خوفزدہ کر دیتا۔ میں نے اپنے رب کو پکارا اور اس سے گڑ گڑا کر فریاد کی کہ میرے ساتھ یہ کیسا ظلم ہوا ہے۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا،
کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، پھر مجھے اتنی کڑی اور دردناک سزا کیوں مل رہی ہے؟ ساری رات میں اس سڑک کے کنارے کیچڑ اور پانی میں لت پت بیٹھی رہی۔ میرے آنسو بارش کے پانی میں مل کر سڑک پر بہہ رہے تھے اور میرا دل درد اور صدمے کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھا۔ جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو بارش تھم چکی تھی، لیکن میرے اندر کا طوفان ابھی تک برپا تھا۔ میں نے اپنے گیلے اور مٹی سے بھرے ہوئے کپڑوں کو دیکھا اور مجھے اپنی بے بسی پر شدید رونا آیا۔ سڑک پر سے گزرنے والے لوگ مجھے عجیب اور شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی چبھتی ہوئی نظریں میرے جسم میں زہریلے تیروں کی طرح چبھ رہی تھیں۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر میں یوں ہی سڑک پر روتی رہی تو یہ ظالم اور بے حس معاشرہ مجھے جینے نہیں دے گا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک لمبی سانس لے کر خود کو سمیٹا۔ میں جانتی تھی کہ اب مجھے اپنے حق اور اپنی عزت کے لیے خود ہی اکیلے لڑنا ہوگا۔ میں نے اس گھر کی طرف ایک آخری حسرت بھری نظر ڈالی جہاں میں نے اپنی جوانی کے خوبصورت اور قیمتی سال گزارے تھے، اور پھر اپنے قدم ایک انجانی منزل کی طرف بڑھا دیے۔ وہ سفر بہت کٹھن اور بے پناہ صبر آزما تھا۔ میں نے ایک چھوٹے سے غریب محلے میں ایک خستہ حال کرائے کا کمرہ لیا اور وہاں سے رہنے لگی۔ میرے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے محلے کے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے کا کام شروع کر دیا۔ میں دن رات مسلسل محنت کرتی، میری انگلیاں سوئی چبھنے سے بری طرح زخمی ہو جاتیں اور میری آنکھیں مدھم روشنی میں مسلسل کام کرنے کی وجہ سے کمزور ہونے لگیں، لیکن میں نے بالکل ہمت نہیں ہاری۔ میں نے لوگوں کے کڑوے طعنے سنے کہ ایک جوان اور اکیلی عورت کا اس طرح اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ لوگوں نے مجھ پر طرح طرح کی گھٹیا باتیں بنائیں اور میری کردار کشی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں نے کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ میرا ضمیر مکمل طور پر مطمئن تھا اور مجھے اپنے پیدا کرنے والے رب پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ایک دن میرا انصاف ضرور کرے گا۔ میں نے اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اپنے کام اور اپنی عبادت پر مرکوز کر دی۔ میں نے سلائی کے ساتھ ساتھ محلے کے چھوٹے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا بھی شروع کر دیا، جس سے مجھے بہت زیادہ دلی سکون ملنے لگا۔ میری پاکیزگی، میری شرافت اور میری انتھک محنت دیکھ کر آہستہ آہستہ لوگوں کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ وہ عورتیں جو مجھ پر طعنے کستی تھیں اور مجھ سے دور بھاگتی تھیں، اب مجھے بے حد عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں اور مجھ سے اپنے گھریلو معاملات میں مشورے لینے لگیں۔ میرا سلائی کا کام دن بدن بڑھنے لگا اور میں نے اپنے کمرے سے نکل کر محلے کے کونے پر ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ میرے دن رات کی سخت محنت اور ایمانداری رنگ لانے لگی اور میرے معاشی حالات بہت بہتر ہونے لگے۔ میں نے اپنی حلال کمائی سے پائی پائی جوڑ کر اپنا ایک چھوٹا سا لیکن بہت خوبصورت اور پرسکون گھر بنا لیا۔ اب مجھے کسی کے آگے مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے کی بالکل ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی مجھ پر انگلی اٹھا سکتا تھا۔ میں نے اپنے گہرے زخموں کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا تھا۔ وہ خوفناک رات جب مجھے بے آبرو کر کے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، اس رات نے مجھے اندر سے توڑنے کی بجائے مزید مضبوط اور نڈر کر دیا تھا۔ میں نے پوری دنیا کو ثابت کر دیا کہ ایک عورت اگر سچائی اور نیکی کے راستے پر ہو تو وہ دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل اور طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی ہے۔ میں نے اپنی پاک دامن زندگی کو داغدار ہونے سے بچایا اور ان تمام مشکل سالوں میں کبھی اپنے کردار پر کوئی ہلکی سی آنچ بھی نہیں آنے دی۔
میری اس مسلسل محنت اور سچی لگن نے مجھے معاشرے میں ایک بہت معزز اور اونچا مقام دلایا، اور یوں میں نے کئی سالوں تک محنت کر کے اپنی ایک نئی زندگی اور باعزت زندگی کی بنیاد رکھی۔ 10 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، اور وقت کی مرہم نے میرے دل پر لگے ہوئے ان گہرے اور تکلیف دہ زخموں کو کافی حد تک بھر دیا تھا جو اس ظالم انسان نے مجھے دیے تھے۔ میری وہ چھوٹی سی دکان اب کافی بڑی ہو چکی تھی، اور محلے کی بہت سی غریب بچیاں میرے پاس سلائی کڑھائی کرنے کا ہنر سیکھنے آنے لگی تھیں۔ میں ان بچیوں کو بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی اور انہیں ہنر سکھاتی، تاکہ وہ بھی میری طرح کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں۔ میری زندگی کی ایک انتہائی پرسکون اور خوبصورت روٹین میں ڈھل چکی تھی۔ میں روزانہ فجر کے وقت اٹھتی، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی اور پھر اپنے دن کا آغاز کرتی۔ میرا چھوٹا سا گھر جو میں نے اپنی حلال کمائی اور دن رات کی محنت سے بنایا تھا، وہ میرے لیے کسی پرتعیش محل سے کم نہیں تھا۔ اس گھر کے صحن میں نے چنبیلی اور گلاب کے پودے لگا رکھے تھے، جن کی میٹھی اور دل فریب خوشبو ہر صبح میرے پورے گھر کو مہکا دیتی تھی۔ لوگ اب مجھے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور میری پاک دامنی اور شرافت کی قسمیں کھاتے تھے۔ وہ سارے طعنے اور وہ ساری تہمتیں جو اس بھیانک رات کو مجھ پر لگائی گئی تھیں، وہ وقت کی دھول میں کہیں دب چکی تھیں، اور سچائی سب کے سامنے سورج کی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں نے اپنے ماضی کی اس خوفناک کتاب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، اور اب میری زندگی میں صرف اور صرف سکون اور اطمینان ہے۔ لیکن انسان کی سوچ اور تقدیر کے فیصلوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک دن جب میں اپنے گھر کے صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھی صبح کی چائے پی رہی تھی، اور پرندوں کی چہچہاہٹ سن کر اپنے رب کی قدرت پر غور کر رہی تھی، کہ اچانک میرے گھر کے بیرونی دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ اس وقت عام طور پر میرے گھر کو کوئی نہیں آتا تھا، اس لیے میں تھوڑی حیران ہوئی۔ میں نے اپنا تو پٹا سر پر ٹھیک کیا اور جا کر دروازہ کھولا، تو سامنے ایک بوڑھا اور کمزور سا آدمی کھڑا تھا، جسے دیکھ کر مجھے کچھ جانی پہچانی سی جھلک محسوس ہوئی، لیکن میں اسے پوری طرح پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور نہایت عاجزی سے اپنا تعارف کروایا کہ وہ میرے اسی پرانے محلے کا رہنے والا ہے جہاں میں کبھی اپنے شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس شخص کا حوالہ سنتے ہی میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، اور میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ 10 سالوں میں نے اس محلے اور اس ظالم شخص کا نام تک نہیں سنا تھا، اور نہ ہی کبھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کو اندر بلایا اور اسے پانی پلایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن تھی اور پریشانی تھی، جیسے وہ مجھے کچھ بھی بتانا چاہتا ہو، لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنی دور مجھ سے ملنے کیوں آیا ہے، اور کیا بات ہے جو اسے اتنا زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ اس نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لی، اور پھر اس نے مجھے میرے ماضی کی ایک ایسی لرزاں خیز خبر سنائی جس نے میرے اس پرسکون اور ٹھہرے ہوئے ذہن میں ایک شدید طوفان کھڑا کر دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ شخص جس نے مجھے آدھی رات کو شدید طوفان اور بارش میں سڑک پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا اور مجھ پر بدکاری کا وہ گھناؤنا الزام لگایا تھا، آج وہ خود قدرت کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کی بتائی ہوئی ہر بات میرے دماغ پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا وہ مغرور اور ظالم شوہر آج کل ایک پاگل خانے کی تاریک اور بدبودار کوٹڑی میں قید ہے۔
اس کا دماغی توازن مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور وہ جانوروں کی طرح زنجیروں سے بندھا ہوا ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے مزید بتایا کہ اس کی حالت اتنی عبرت ناک ہو چکی ہے کہ اسے دیکھ کر پتھر دل انسان کا بھی کلیجہ پھٹ جائے۔ اس کے جسم پر صرف ہڈیاں بچی ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ دن رات اپنے بستر پر پڑا روتا رہتا ہے اور عجیب عجیب سی آوازیں نکالتا ہے۔ طبیبوں نے بھی جواب دے دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ بس اپنی زندگی کی آخری اور گنتی کی چند سانسیں لے رہا ہے اور کسی بھی وقت موت کے منہ میں بھی جا سکتا ہے۔ یہ سب سن کر میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ میرا پورا جسم لرزنے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے 10 سال پرانی وہ کالی اور طوفانی رات پوری طرح گھوم گئی۔ مجھے وہ منظر یاد آنے لگا جب اس نے میرے بال پکڑ کر مجھے زمین پر گھسیٹا تھا اور میری بے گناہی کی قسموں کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے اس نے اس دوسری عورت کی باتوں میں آ کر میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا تھا اور مجھے ایک ایسی اندھیری کھائی میں دھکیل دیا تھا جہاں سے نکلنا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جو غرور اور تکبر تھا، آج وہ سارا غرور ان زنجیروں میں ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اس بوڑھے نے بتایا کہ اس شخص کے پاس اب کوئی نہیں ہے، نہ اس کی وہ دوسری بیوی جس کے لیے اس نے مجھے چھوڑا تھا، اور نہ ہی کوئی اور رشتہ جو اس کی خبر گیری کر سکے۔ وہ بالکل اکیلا لاوارثوں کی طرح اس پاگل خانے میں سڑ رہا ہے اور اپنی موت کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ میرا ایک حصہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ قدرت کا کڑا انصاف ہے جس نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ جو شخص ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے، اس کا انجام اس دنیا میں بھی ایسا ہی بھیانک ہوتا ہے۔ مجھے اس بات پر ذرا بھی ترس نہیں آنا چاہیے اور مجھے اس کی موت کی خبر سن کر اپنے دل میں سکون محسوس کرنا چاہیے، لیکن میرے اندر کا ایک اور حصہ جو ایک نرم دل عورت کا تھا، وہ اس کی اس انتہائی بری اور لاچار حالت کا سن کر تھوڑا سا کانپ گیا تھا۔ میں نے ان 10 سالوں میں اپنے رب سے صرف اپنے لیے صبر اور ہمت مانگی تھی۔ میں نے کبھی اس شخص کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، کیونکہ میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا تھا، اور آج اللہ کی اس بے آواز لاٹھی نے اس کا وہ غرور خاک میں ملا دیا تھا جس پر اسے بے پناہ ناز تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ پاگل پن کی حالت میں بھی اکثر میرا نام لیتا ہے اور رو رو کر مجھے پکارتا ہے، جیسے وہ مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہو۔ وہ بوڑھا آدمی اپنا پیغام دے کر اور مجھے اس عبرتناک انجام کی خبر سنا کر وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ میرے پیچھے سوچوں کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چھوڑ گیا جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اپنے صحن میں اکیلی کھڑی تھی اور میرے ذہن میں بس ایک ہی جنگ چل رہی تھی کہ کیا مجھے اس ظالم اور سفاک انسان کو اس کی آخری سانسوں میں جا کر دیکھنا چاہیے یا نہیں۔ وہ شخص جس نے میری زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج وہ خود ایک زندہ جہنم میں جل رہا تھا۔ میں نے اپنے ماضی کو یاد کیا، اپنی ان راتوں کو یاد کیا جب میں بھوکی پیاسی سڑکوں پر روتی تھی، اپنی ان زخموں کو یاد کیا جو اس کی باتوں نے میری روح پر لگائے تھے۔ میرے دل نے مجھ سے کہا کہ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے، مجھے اس کے اس گندے اور غلیظ سائے سے بھی دور رہنا چاہیے، لیکن پھر میرے قدم مجھے میرے کمرے کی طرف لے گئے۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا۔ میرے چہرے پر آج جو سکون اور وقار تھا، وہ میری سچائی کی دلیل تھا۔
میں نے سوچا کہ اگر میں آج اسے اس حال میں نہیں دیکھوں گی تو شاید میرے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ یہ خلش رہ جائے گی کہ میں قدرت کے اس عظیم الشان اور کڑے انصاف کی چشم دید گواہ نہیں بن سکی۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ تکبر کا سر کیسے نیچے ہوتا ہے، مجھے یہ دیکھنا تھا کہ ایک بے گناہ کی آہیں عرش کو کیسے ہلاتی ہیں اور ظالم کو کیسی ذلت ناک سزا ملتی ہے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، اپنا دوپٹہ مضبوطی سے اوڑھا اور اپنے دل کو لوہے کی طرح مضبوط کر لیا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں وہاں جا کر اپنا کوئی آنسو نہیں بناؤں گی، بلکہ میں ایک فاتح اور سچی عورت کی طرح اس ظالم کے انجام کو اور اس کے مکافات عمل کو آنکھوں سے دیکھنے جائے گی۔ میں نے ایک سواری لی اور اس ویران عمارت کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر میرے ذہن میں ماضی کی وہ ساری تلخ یادیں کسی پرانی کہانی کی طرح چل رہی تھیں۔ شہر کا شور اور ہنگامہ میرے کانوں میں پڑ رہا تھا، لیکن میرا دماغ ایک عجیب سی خاموشی اور سنسنی میں گم تھا۔ 10 سال کا عرصہ کوئی کم وقت نہیں ہوتا، لیکن میرے دل پر لگے ہوئے وہ زخم آج بھی اتنے ہی تازہ تھے جیسے یہ کل کی ہی بات ہو۔ جب میں اس بڑی اور پرانی عمارت کے سامنے پہنچی تو اس کی خستہ حال دیواریں اور لوہے کا زنگ آلود بڑا دروازہ دیکھ کر میرے دل میں ایک نامعلوم سا خوف پیدا ہوا۔ وہ عمارت کسی بھوت بنگلے سے کم نہیں لگ رہی تھی، جہاں چاروں طرف ایک ویرانی اور موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دیواروں کا رنگ اڑ چکا تھا اور جگہ جگہ سے سیمٹ اکھڑ کر گر رہا تھا۔ میں نے بھاری قدموں کے ساتھ اس عمارت کے اندر قدم رکھا تو ایک عجیب سی بدبو اور تیز دواؤں کی بو نے میرے نتنوں کو جکڑ لیا۔ اندر کا ماحول تاریک اور گھٹن زدہ تھا۔ لمبی لمبی تاریک راہداریاں تھیں جن کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے، جہاں سے عجیب اور خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی زور زور سے ہنس رہا تھا اور کوئی دیواروں سے اپنا سر ٹکرا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی کہ انسان جب اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے تو اس کی حالت کتنی عبرتناک ہو جاتی ہے۔ قدرت کا یہ کیسا کڑا اور سخت انصاف تھا جو آج میرے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح موجود تھا۔ میں ایک ملازم کے ساتھ اس کوٹڑی کی طرف بڑھنے لگی جہاں میرا وہ شوہر قید تھا جس نے کبھی اپنی دولت اور طاقت کے غرور میں مجھے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے قدم منو بھاری ہو رہے تھے۔ ہر قدم اٹھانا میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بنتا جا رہا تھا۔ جب ملازم نے ایک انتہائی بوسیدہ اور اندھیرے کمرے کا لوہے کا بھاری دروازہ کھولا تو دروازے کی اس کرخت آواز نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس چھوٹی سی بدبودار اور سیلن زدہ کوٹڑی کے کونے میں ایک ٹوٹا ہوا بستر پڑا تھا جس پر ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، بس ایک چھوٹی سی کھڑکی سے سورج کی مدھم سی روشنی اندر آ رہی تھی، جس میں مٹی کے ذرے اڑتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے، اور اس مدھم روشنی میں اس شخص کی حالت مزید خوفناک لگ رہی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھی اور غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی خوبصورتی اور صحت پر بے پناہ غرور کرتا تھا، آج ہڈیوں کا ایک ایسا ڈھانچہ بن چکا تھا جسے دیکھ کر پہچاننا بھی ناممکن تھا۔ اس کے بال الجھے ہوئے اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے، اس کی داڑھی بے ترتیب اور سفید ہو چکی تھی اور اس کے کپڑے تار تار ہو چکے تھے جو اس کے کمزور جسم پر جھول رہے تھے۔ اس کی کلائیوں اور پیروں میں موٹی اور بھاری لوہے کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں جو اس کے ہلنے پر ایک خوفناک چنکھار پیدا کرتی تھیں۔
اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے گہرے نشانات تھے، جو شاید اس نے پاگل پن کے دورے میں خود کو لگائے تھے۔ وہ بستر پر پڑا کسی نامعلوم چیز کو گھور رہا تھا، اور اس کے سوکھے ہوئے ہونٹ مسلسل کچھ بڑبڑا رہے تھے جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی ویرانی اور بے بسی تھی جو بیان سے بھی باہر ہے۔ میں اس کے سرہانے جا کر کھڑی ہو گئی اور اسے بغور دیکھنے لگی۔ میری موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس نے اپنی بے جان اور پتھرائی ہوئی آنکھیں میری طرف اٹھائیں۔ چند لمحوں تک وہ مجھے بس گھورتا رہا، جیسے وہ اپنے معوف اور بیمار دماغ میں مجھے پہچاننے کی سخت کوشش کر رہا ہو، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک زبردست سیلاب امنڈ آیا۔ اس کی وہ وحشت زدہ آنکھیں جو کبھی مجھ پر غصے اور تکبر سے سرخ ہوتی تھیں، آج ندامت، شرمندگی اور پچھتاوے سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ مجھے پوری طرح پہچان چکا تھا۔ اس کے سوکھے ہوئے ہونٹ زور سے کانپنے لگے اور اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گلے سے صرف ایک ٹوٹی ہوئی اور درد بھری سسکی نکلی۔ اس نے اپنے کانپتے اور کمزور ہاتھوں کو، جو زنجیروں کے بھاری بوجھ سے مزید بے جان لگ رہے تھے، میری طرف بڑھانے کی کوشش کی، جیسے وہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہو یا اپنی ان تمام زیادتیوں اور ظلم کی معافی مانگ رہا ہو جو اس نے میرے ساتھ کی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو اس کے ناپاک لمس سے بچایا، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بس ایک عبرت کا گہرا احساس تھا جو مجھے قدرت کے سچے اور کھرے انصاف پر یقین دلا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے قریب نہیں آ رہی تو اس نے بڑی مشکل اور بے پناہ تکلیف کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے میلے اور بدبودار تکیے کے نیچے ڈالا۔ اس کی انگلیاں بری طرح کانپ رہی تھیں اور وہ کسی چیز کو ٹٹولے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کی شدید جدوجہد کے بعد اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک پرانا زرد اور بوسیدہ سا کاغذ نکالا، جسے اس نے بہت حفاظت اور احتیاط سے تہہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اپنے لرزتے ہاتھوں سے میری طرف بڑھا دیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ ایک خط تھا جو کافی پرانا لگ رہا تھا، اور اس پر لگی ہوئی مٹی اور پسینے کے دھبوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص اسے کئی سالوں سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ میں نے اس خط کو پلٹ کر دیکھا تو اس پر اس دوسری عورت کی جانی پہچانی لکھائی تھی جس کے لیے اس نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا تھا اور مجھے آدھی رات کو تیز بارش میں گھر سے بھی باہر نکال دیا تھا۔ اس خط کو دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے بہت تیز ہو گئی اور میرے پورے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی اور گھبراہٹ پھیل گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس دوسری عورت کا وہ طنزیہ اور زہریلا مسکراتا ہوا چہرہ پوری طرح سے گھوم گیا، جو میری بربادی اور تباہی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوالات ایک ساتھ اٹھنے لگے کہ آخر اس دوسری بیوی نے اس خط میں ایسا کیا لکھا تھا جو اس شخص نے اتنے سالوں تک اسے اپنے تکیے کے نیچے چھپا کر رکھا، اور وہ کون سا ایسا خوفناک اور لرزاں خیز راز تھا جس نے اس مغرور اور تکبر سے بھرے ہوئے طاقتور شخص کو پاگل خانے تک پہنچا دیا۔ یہ خط میرے ہاتھوں میں ایک ایسا بم بن کر آیا تھا جس کے پھٹنے سے اس تاریک اور بدبودار کوٹھڑی کی دیواریں تو نہیں گریں، لیکن میرے دماغ کے اندر ایک ایسا طوفان ضرور برپا ہو گیا جس نے میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتوں کو پل بھر میں مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پرانا اور زرد کاغذ لے لیا جس پر وقت، مٹی اور پسینے کے بے شمار دھبے لگے ہوئے تھے۔
اس کاغذ کو چھوتے ہی میرے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس اندھیرے اور غلیظ کمرے میں جہاں صرف اس کی لوہے کی بھاری زنجیروں کی چنگھار گونج رہی تھی، میں نے اس بوسیدہ کاغذ کی تہوں کو انتہائی احتیاط کے ساتھ کھولنا شروع کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی سوئے ہوئے خوفناک استھے کو جگانے والی ہوں۔ میری انگلیاں شدت سے لرز رہی تھیں اور سانس سینے میں اٹکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کاغذ کے کھلتے ہی مجھے اس پر لکھی ہوئی تحریر نظر آئی، جو کسی اور کی نہیں بلکہ اس دوسری عورت کی تھی جس نے میری ہستی بستی دنیا کو ایک ہی رات میں اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی جانی پہچانی لکھائی دیکھ کر میرے دماغ میں اس کا وہ زہریلا اور طنزیہ مسکراتا ہوا چہرہ گھوم گیا جس کے نشے میں اندھا ہو کر اس شخص نے میری پاکیزگی پر کیچڑ اچھالا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور اس مدھم روشنی میں اس تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ خط کے پہلے ہی جملے نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس عورت نے انتہائی ڈٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ لکھا تھا کہ وہ جانتی ہے کہ جب یہ خط اس شخص کو ملے گا تو وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس نے لکھا تھا کہ تمہاری پہلی بیوی بالکل پاک دامن اور بے گناہ تھی، اس کے دامن پر کوئی داغ نہیں تھا اور وہ تم سے سچی محبت کرتی تھی، لیکن مجھے تمہاری دولت، تمہاری جائیداد اور تمہارے اس بڑے گھر پر قبضہ کرنا تھا، اس لیے میں نے تمہارے دماغ میں اس کی بدکاری کا جھوٹا بیج بویا اور تم نے اتنے بڑے بے وقوف اور احمق نکلے کہ تم نے میری ہر جھوٹی بات کو سچ مان لیا اور اپنی اس وفادار اور نیک بیوی کو آدھی رات کو تیز بارش میں دھکے دے کر سڑک پر نکال دیا۔ یہ الفاظ پڑھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، میرا جسم مکمل طور پر سن ہو گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا جو بستر پر پڑا اپنے بال نوچ رہا تھا اور شدت ندامت سے اپنا سر دیوار کے ساتھ مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا اور وہ میری طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اس زرد کاغذ کی طرف دیکھا اور آگے پڑھنا شروع کیا۔ اس عورت نے مزید لکھا تھا کہ جب تم نے اپنی پہلی بیوی کو نکال دیا اور میرے اندھے عشق میں مبتلا ہو کر اپنی ساری جائیداد، اپنا سارا کاروبار اور اپنا گھر میرے نام کر دیا تو میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی تھی، تم میرے لیے صرف ایک سیڑھی تھے جس پر پاؤں رکھ کر میں نے دولت کی بلندی تک پہنچنا تھا۔ خط کے اگلے الفاظ اتنے خوفناک اور لرزاں خیز تھے کہ میری روح تک کانپ گئی۔ اس نے لکھا تھا کہ جائیداد اپنے نام کروانے کے بعد میں تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید کسی دن تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے اور تم مجھ سے وہ سب کچھ واپس چھین لو، اس لیے میں نے ایک ایسا بھیانک اور خطرناک منصوبہ بنایا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے تمہارے روزمرہ کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں ایک ایسا خطرناک اور جان لیوا زہر ملانا شروع کر دیا جو انسان کو فوری موت تو نہیں دیتا لیکن اس کے دماغ کی رگوں کو آہستہ آہستہ گلا دیتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ وہ زہر تمہارے جسم میں سرایت کرتا گیا اور تمہارا دماغی توازن دن بدن بگڑتا گیا۔ تم اپنے ہی گھروں میں دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگے اور تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ لرزاں خیز اعتراف پڑھ کر میرے ہاتھ سے وہ کاغذ چھوٹنے لگا، لیکن میں نے اسے غصے سے پکڑ لیا۔ میرا سارا وجود غصے، صدمے
اور دکھ کی شدت سے لرز رہا تھا۔ میں تصور کرنے لگی کہ اس شخص نے اس زہر کے اثر سے کتنی اذیت ناک راتیں گزاری ہوں گی، کیسے اس کا دماغ تاریکی میں ڈوبتا گیا ہوگا، اور کیسے اس نے اپنی ہی بربادی کا تماشا اپنی بے بس آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ خط کے آخری حصے میں اس ظالم عورت نے لکھا تھا کہ جب تمہارا دماغ پوری طرح معاف ہو گیا اور تم زنجیروں سے باندھنے کے لائق ہو گئے تو میں نے تمہیں اس پاگل خانے میں پھینکوا دیا تاکہ تم اپنی باقی ماندہ زندگی اسی غلاظت اور اندھیرے میں سسک سسک کر گزارو، اور میں تمہاری ساری دولت، سارا سونا اور وہ گھر بیچ کر اپنے اس سچے آشنا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں جس کے ساتھ میں نے یہ ساری سازش تیار کی تھی۔ تم اب اس کوٹڑی میں سڑتے رہو اور اپنی اس بے گناہ بیوی کے ساتھ کیے گئے ظلم پر روتے رہو، کیونکہ اب تمہاری آواز سننے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خط کے یہ آخری الفاظ پڑھنے کے بعد میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی بے ترتیب ہو گئی تھی کہ مجھے اپنا سانس بھی اکھڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس بوسیدہ کاغذ کو اپنی مٹھی میں سختی سے بھینچ لیا اور میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو اس شخص کے لیے نہیں تھے، بلکہ قدرت کے اس کڑے اور بے رحم انصاف کے لیے تھے جو میرے سامنے ایک عبرت ناک مثال بن کر کھڑا تھا۔ مجھے اپنے رب کی اس بے آواز لاٹھی پر بے پناہ یقین تو تھا، لیکن اس کا وار اتنا شدید اور خوفناک ہوگا اس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جس شخص نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگا کر مجھے گھر سے نکالا تھا، آج وہ خود ایک ایسی تہمت اور دھوکے کا شکار ہو کر جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا تھا۔ جس نے مجھ جیسے میری چھت چھینی تھی، آج اس کے پاس سر چھپانے کے لیے صرف ایک بدبودار اور تاریک کوٹڑی تھی۔ جس نے میرا سکون برباد کر دیا تھا، آج اس کا اپنا دماغ گل چکا تھا اور وہ اپنی ہی ذات کے قید خانے میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکا تھا۔ میں نے پلٹ کر اس شخص کی طرف دیکھا، اس کی حالت اب مزید خراب ہو چکی تھی۔ خط کے الفاظ شاید اس کے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے اور وہ اپنی زنجیروں کو زور سے کھینچ رہا تھا۔ اس کے حلق سے عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں باہر کی طرف ابل پڑی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک ایسی اذیت اور تکلیف تھی جسے دیکھ کر پتھر سے پتھر دل انسان کا بھی کلیجہ منہ کو آ جائے۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو بار بار میرے قدموں کی طرف بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے وہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہو کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر میرے اندر کی وہ ساری نفرت، وہ سارا غصہ اور وہ ساری کڑواہٹ جو میں نے 10 سالوں سے اپنے سینے میں دبا کر رکھی تھی، وہ ایک عجب سی کیفیت میں بدلنے لگی۔ میں نہ تو خوش تھی اور نہ ہی اداس، بس ایک گہرا سناٹا تھا جو میری روح پر چھا گیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے میں نے رو رو کر اسے اپنی پاکیزگی کا یقین دلانے کی کوشش کی تھی، اور کیسے اس نے میری ہر سسکی اور ہر آنسو کا مذاق اڑایا تھا۔ آج وہ خود ان سسکیوں اور آنسوؤں کے سمندر میں غرق تھا اور اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں اس تاریک کوٹڑی کے درمیان کھڑی تھی۔ میرے ایک ہاتھ میں وہ خط تھا جس میں اس کی بربادی کا سارا راز چھپا ہوا تھا، اور میرے سامنے وہ انسان پڑا تڑپ رہا تھا جس کی بربادی کا سبب اس کی اپنی اندھی محبت اور تکبر تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ خط اس کے لیے موت کے پروانے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ اس نے اسے نہ تو جینے کے قابل چھوڑا تھا اور نہ ہی سکون سے مرنے دے رہا تھا۔ اس کا احساس جرم اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا، اور وہ ہر پل
ایک نئی موت مر رہا تھا۔ کمرے میں موجود غلاظت کی بو اب مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میرے دماغ پر ایک بہت بڑا بوجھ اور سچائی کا انکشاف حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس خط کو دوبارہ کھول کر ان الفاظ کو دیکھا جنہوں نے اس شخص کی تقدیر بدل کر رکھ دی تھی۔ میری آنکھیں ان حروف پر جمی ہوئی تھیں اور میرے کانوں میں اس کی زنجیروں کی چنکھاڑ ایک بھیانک گیت کی طرح گونج رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ کیا میں اس خط کو یہیں پھاڑ دوں یا اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لوں، تاکہ مجھے یاد رہے کہ ظلم کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ میری سوچوں کا یہ طوفان مجھے کسی ایک جگہ ٹکنے نہیں دے رہا تھا اور میرا سارا وجود اس خوفناک سچائی کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ میں بس خاموشی سے وہاں کھڑی اس مجرم کو اپنے انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور قدرت کے اس لاجواب اور بے مثال انصاف پر میرے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے اس ظالم کی حقیقت اور اس کی سزا میری زندگی میں ہی میری آنکھوں کے سامنے دکھا دی تھی۔ لیکن ابھی بھی میرے اندر ایک طوفان برپا تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور میں حیرت اور صدمے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس اندھیرے کمرے میں کھڑی اس کی سسکیاں سن رہی تھی۔ میرے اندر کا سارا طوفان ایک عجیب سی خاموشی میں بدل گیا تھا۔ میرا دماغ جو کچھ دیر پہلے غصے اور صدمے سے پھٹنے کے قریب تھا، اب بالکل سنسان ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی نظریں اس پرانے اور زرد کاغذ سے ہٹا کر سامنے بستر پر پڑے ہوئے اس شخص کی طرف اٹھائیں جو کبھی میرا شوہر تھا اور جس کے نام پر میں نے اپنی ساری زندگی وقف کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ آج وہ ہڈیوں کا ایک ایسا بے جان اور بدبودار ڈھانچہ بن چکا تھا جسے دیکھ کر کسی کو بھی کراہت آ جائے۔ اس کی آنکھیں جو کبھی تکبر اور غرور سے بھری ہوتی تھیں، اب ندامت اور پچھتاوے کے آنسوؤں سے چھلک رہی تھیں۔ وہ اپنے کانپتے اور سوکھے ہوئے ہاتھوں کو بار بار جوڑ کر میری طرف کر رہا تھا، جیسے وہ مجھ سے اپنے ان تمام گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو جو اس نے اس اندھی اور ظالم عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر میرے ساتھ کیے تھے۔ اس کے گلے سے نکلنے والی وہ عجیب اور خوفناک آوازیں اب ایک دردناک سسکی میں بدل چکی تھیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، مجھے پکارنا چاہتا تھا، لیکن اس کے گل چکے دماغ اور زہر سے تباہ ہو چکے جسم نے اس کا ساتھ دینا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میں اس تاریک اور سیلن زدہ کوٹھڑی کے بالکل درمیان میں بت بنی کھڑی تھی اور قدرت کے اس کڑے اور بے رحم انصاف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کیسے 10 سال پہلے کی اس طوفانی اور کالی رات میں نے رو رو کر اس کے قدموں میں گر کر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھائی تھیں اور اس سے بھیک مانگی تھی کہ مجھے اس طرح سڑک پر دھکے دے کر نہ نکالے۔ لیکن اس وقت اس کے دل پر جیسے کوئی پتھر پڑا ہوا تھا۔ اس نے میری ایک نہیں سنی تھی اور مجھے اس زہریلی عورت کے سامنے ذلیل و خوار کر کے گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ آج وہ خود ذلت اور رسوائی کی اس گہری کھائی میں پڑا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے جس عورت کے لیے میرا ہنستا بستا اور پاکیزہ گھر اجاڑا تھا، اسی عورت نے اسے ایک ایسی بھیانک موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا جس کا تصور کر کے بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی واقعی بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب وہ پڑتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کا غرور اور تکبر خاک میں مل جاتا ہے۔ اس شخص نے میرے دامن پر بدکاری کا جو جھوٹا اور گھناؤنا داغ لگایا تھا، آج وہ داغ اس کے اپنے ماتھے پر ایک کلنک بن کر چمک رہا تھا۔ اس کی دولت، اس کی جائیداد اور اس کا وہ بڑا گھر
جس پر اسے اتنا ناز تھا، آج اس کے کام نہیں آ رہے تھے۔ وہ اپنی ہی دولت کے نشے میں اندھا ہو کر لٹ چکا تھا، اور اب اس کے پاس سوائے اس بدبودار بستر اور ان بھاری لوہے کی زنجیروں کے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں نے اس کی طرف ایک آخری بار غور سے دیکھا۔ اس کی سانسیں اب بہت تیزی سے اکھڑنے لگی تھیں، اس کا سینہ زور زور سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، اور اس کے چہرے پر موت کی زردی اور وحشت پوری طرح چھا چکی تھی۔ وہ اپنی آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے کمزور اور کانپتے ہاتھوں کو میری طرف بڑھانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی التجا تھی جو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اسے معاف کر دوں، تاکہ اسے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی اس سزا سے کچھ نجات مل سکے۔ لیکن میرے دل میں اس کے لیے رحم کا کوئی قطرہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ میں نے اس کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی تھی، لیکن میں اسے معاف بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے میری روح کو وہ زخم دیے تھے جن کی تکلیف میں نے 10 سال تک اکیلے سہی تھی۔ میں نے اس بوسیدہ اور زرد خط کو اپنے ہاتھوں میں ایک بار پھر دیکھا، اور پھر اسے آہستہ سے اسی کے بستر پر پھینک دیا۔ وہ خط اب میرا بوجھ نہیں تھا، بلکہ اس کا اپنا گناہ تھا، جسے اسے اپنے ساتھ اس اندھیرے میں لے کر جانا تھا۔ جیسے ہی وہ خط اس کے سینے پر گرا، اس کے جسم میں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے ایک لمبی اور تکلیف دہ ہچکی لی۔ اس کی آنکھیں چھت کی طرف پتھرا گئیں، اور اس کی گردن ایک طرف کو ٹھلک گئی۔ ان بھاری اور زنگ آلود زنجیروں کی آخری چنکھاڑ اس خاموش کوٹھڑی میں گونجی، اور پھر سب کچھ بالکل پرسکون ہو گیا۔ اس ظالم شخص کی روح اس کے گلے سڑے جسم سے پرواز کر چکی تھی، اور وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا، اور قدرت نے اس سے اس کے ایک ظلم کا حساب برابر کر لیا تھا۔ میں نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کندھوں سے 10 سال پرانا اور کئی من بھاری بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر گیا ہو۔ وہ شخص جو میری زندگی کا سب سے بڑا ناسور تھا، آج وہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر خود ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر اس تاریک اور موت کی بو سے بھری ہوئی کوٹھڑی کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس لاش کو ایک بار بھی نہیں دیکھا، کیونکہ میرا اس سے اب کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرا ماضی اس کمرے میں اس کی موت کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا۔ اب میں اس پاگل خانے کی لمبی تاریک اور خوفناک راہداریوں سے گزر کر باہر کھلے آسمان کے نیچے آئی، تو دوپہر کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور اس کی روشنی میری آنکھوں کو خیراں کر رہی تھی۔ باہر کی تازہ اور کھلی ہوا نے میرے چہرے کو چھوا تو مجھے ایک ایسی آزادی اور سکون کا احساس ہوا جو میں نے پچھلے 10 سالوں میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کے حضور دل ہی دل میں سجدہ شکر ادا کیا، جس نے مجھے اتنی ہمت اور طاقت دی کہ میں اس ظالم دنیا کا مقابلہ کر سکی، اور جس نے میری پاک دامنی کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی سچی عزت اور وقار کے ساتھ دے دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا رب کبھی کسی بے گناہ کے آنسوؤں کو رائگاں نہیں جانے دیتا، اور ظالم کو اتنی ڈھیل ضرور دیتا ہے کہ وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں خود آ کر پھنس جائے۔ میں ان ویران اور خستہ حال دیواروں سے دور اپنے قدموں کو تیزی سے آگے بڑھا رہی تھی، جہاں میری ایک نئی اور خوبصورت زندگی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرا وہ چھوٹا سا اور پرسکون گھر، جہاں چنبیلی اور گلاب کی مہک ہر صبح میرا استقبال کرتی تھی۔ میری وہ دکان جہاں غریب بچیاں مجھ سے ہنر سیکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی تھیں۔
وہ سب میرا اصل سرمایہ اور میری اصل کمائی تھی۔ میں نے 10 سالوں میں صرف روپیہ پیسہ نہیں کمایا تھا، بلکہ لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے بے پناہ عزت اور محبت بھی کمائی تھی۔ آج کے بعد مجھے کبھی بھی اپنے ماضی کی ان کڑوی یادوں کو مڑ کر نہیں دیکھنا تھا۔ وہ تاریک رات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی اور اب میری زندگی میں صرف روشنی اور سکون تھا۔ میں چلتی جا رہی تھی اور میرے چہرے پر ایک ایسی سچی اور پرسکون مسکراہٹ تھی جو کسی بھی فاتح کے چہرے پر ہوتی ہے۔ یہ میری سچائی، میری پاکیزگی اور میری انتھک محنت کی جیت تھی، اور اس ظالم کی سب سے بڑی اور عبرت ناک ہار تھی جس کا غرور آج مٹی میں مل کر خاک ہو چکا تھا، اور میں ایک نئے عزم اور نئی صبح کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، جہاں صرف خوشیاں اور امن میرا منتظر تھا۔